نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت چل رہی ہے۔ کل کے درس میں وضو کے مسائل کے بارے میں ذکر ہوا تھا، وضو کے مسائل بیان کیے تھے۔ آج غسل کے مسائل یعنی غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کب واجب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کن کن موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کن موقعوں پر غسل فرماتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی غسل کے مسائل کے بارے میں آج بات ہوگی۔ فرمایا وفرض الغسل، فرائض سب سے پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور کتنے ہیں۔ تو غسل کے فرائض 3 ہیں۔ فرمایا وفرض الغسل، غسل کے فرائض المزمزۃ، غرارہ کرنا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈال کر گلے تک حلق تک لے کر جانا ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈال کر نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ وغسل سائر البدن، اور سارے بدن کو دھونا ہے، یہ 3 فرائض ہے، یعنی غسل کے کل 3 فرائض ہے۔ غرارہ کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈال کے نرم ہڈی تک لے کے جانے ہیں، اور سارے بدن پر پانی بہانا ہے، یہ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ آگے سنت بیان فرما رہے ہیں غسل کے۔ وسنت الغسل، غسل کی سنت ان یبدأ المغتسل، کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا بغسل یدیہ، پہلے تو اپنے ہاتھ دھوئے، نمبر 1 یہ ہو گیا۔ وفرجہ، ویزیل النجاست ان کانت علی بدنہ، فرمایا پہلے تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، دوسری سنت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ دھوئے، ویزیل النجاست، اور نجاست کو زائل کرے، نجاست کو ختم کرے دھونے کے ساتھ۔ ان کانت علی بدنہ، اگر نجاست اس انسان، اس شخص کے جسم پر ہے تو اس نجاست کو ختم کرے، اس کی اگر شرمگاہ پر نجاست لگی ہے تو دھونے کے ساتھ اس نجاست کو ختم کرے۔ فرمایا ثم یتوضأ، پھر وضو کرے، وضوءہ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرے، یہ 3 ہو گئے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، پھر وضو کرے۔ الا رجلیہ، وضو تو کرے لیکن فرمایا اس میں پاؤں نہ دھوئے۔ پاؤں کیوں نہیں دھوئے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں جو غسل خانے ہوتے تھے وہ مٹی کے ہوتے تھے، تو وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا تو پاؤں گندے رہتے تھے، تو آخر میں وہ پاؤں دھوتے تھے۔ چونکہ آج کے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے وضو کے ساتھ پاؤں بھی دھونے چاہیے۔ فرمایا ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر پانی بہائے اپنے سر پر، پانی گرائے، اپنے سر پر پانی گرائے۔ وعلی سائر بدنہ، اور ساری بدن پر پانی گرائے، ثلاثا، 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ سارے بدن پر پانی پیرا، یہ بھی سنت ہے۔ ثم یتخیّ، پھر اس جگہ سے ہٹ جائے، جب غسل کر لے، پانی گرا لے، سارا جسم تر ہو جائے، فرمایا پھر وہاں عن ذلک المکان، پھر اس جگہ سے جہاں پر اس نے غسل کیا وہاں سے ہٹ جائے۔ فیغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں کو دھوئے۔ یہ اس صورت میں نے بتا دیا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو غسل خانے ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے، وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے حکم یہ تھا کہ وضو تو کرے لیکن پاؤں نہ دھوئے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے، بلکہ وضو کے ساتھ پاؤں بھی دھو لے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ولیس علی المرأۃ، اور ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، یعنی جب عورت غسل کر رہی ہو، ان تنقض ضفائرہا، کہ وہ اپنی مینڈیال کھولے۔ جب عورت غسل کر رہی ہے تو بالوں کے جو مینڈیال بناتے ہیں عورت، ضروری نہیں کہ اس کو کھولے، یعنی جو بالوں کے جوڑے بناتے ہیں اس کو باندھتی ہیں، اس ضروری عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب غسل کر رہی ہو تو اس کو کھولے۔ فی الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ مینڈیال نہ کھولے، ضروری نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب
بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو. اگر بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ رہا ہو تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس کو کھول دے, مینڈیال کو جو باندھے ہوئے ہیں سر بال اس کو کھول دے. فرمایا والمعانی الموجبت, اب وہ یہاں سے ان چیزوں کا بیان فرما رہے ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے. کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ فرمایا انزال المنی علی وجہ الدفق, کہ منی کا نکلنا, اچل کر منی کا نکلنا, یعنی شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا. جب منی نکل جائے شہوت کے ساتھ اچل کے نکل جائے تب غسل واجب فرض ہو جاتا ہے. اور یہ منی تب نکلتی ہے اچل کر جب شہوت ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ان دونوں کا جب شہوت کے ساتھ منی نکل جائے تب ان پر غسل فرض ہے. والتقاء الختانین, جب دو شرمگاہیں مل جائے, یعنی شوہر اور بیوی جب جماع کر رہے ہوں تو ان کی شرمگاہیں مل جائے, چاہے انزال ہوا ہو یا انزال نہ ہوا ہو, جب شرمگاہیں مل جائے تو ان پر فرض ہے غسل کرنا. والتقاء الختانی من غیر انزال, بغیر انزال کے اگر شرمگاہیں مل جائے تو غسل فرض ہے. والحیض والنفاس, عورت کو جب حیض آتا ہے, حیض کے دن جب ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح نفاس کے دن جب ختم ہو جاتے ہیں تب بھی عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. آگے فرمائے وسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغسل للجمعۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اب سنت بیان فرما رہے ہیں جن چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ جمعہ کے لیے, جمعہ کی نماز کے لیے غسل فرماتے تھے. والعیدین, اور جو دو عیدیں ہیں ان کے لیے غسل فرماتے تھے. والاحرام, اور احرام پہننے سے پہلے, یعنی عمرہ حج پر جب احرام پہننے سے پہلے غسل فرماتے تھے, نبی کی سنت ہے. والعرفہ, وعرفہ, اور عرفہ کا جو دن ہے, یعنی حج میں جو عرفہ کا دن ہے, عرفہ کے میدان میں جانے سے پہلے غسل فرمانا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. ولیس فی المزی والودی, مزی ایک تو منی ہے جس پر جب اگر وہ شہوت سے نکل جائے تو ان پر جس سے نکلی ہے اس پر غسل فرض ہے. ایک ہے مزی اور ودی جو پتلی سی ہوتی ہے. فرمایا ولیس فی المزی والودی, غسل مزی اور ودی جب نکل جائے انسان کے جسم سے تو غسل فرض نہیں ہے. وفیہما الوضوء, تو ان دونوں میں وضو سے کام چل جاتا ہے, ان دونوں میں غسل فرض نہیں ہے, ان دونوں میں وضو سے کام چل جاتا ہے. تقبل اللہ منی.